اسی آزادی کی زندگی میں تم اپنی آخرت در اصل بنا رہے ہو، اسی زندگی میں بنا رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت بنا رہے ہو۔ آخرت کا مطلب الگ سے ایک دنیا نہیں ہے۔ قرآن کی عربی لفظ کے مطابق اس دنیا کا نام ہے اولا، اس کا نام ہے اخرى، آخرہ، یعنی پہلا اور بعد۔ آخرت کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ بعد۔ یہ اولا ہے، حیات اولا ہے، وہ حیات اخرى ہے، حیات آخرہ ہے، یعنی یہ پہلی زندگی، وہ بعد کی زندگی۔ پہلا زندگی کا دور جب شادی شدہ نہیں تھے، بعد کا دور جب آپ شادی شدہ ہو گئے، پہلا دور جب آپ فارغ تھے، ملازمت نہیں تھی، دوسرا دور جب ملازمت مل گئی آپ کو، پہلا دور تعلیم کا زمانہ، دوسرا دور فارغ التعلیم ہو کر، فارغ التحصیل ہو کر ملازمت کا زمانہ۔ اسی طرح جو تعلیم کا زمانہ آپ نے گزارا وہ ملازمت اسی کا نتیجہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ملازمت الگ اسباب سے آپ کو ملی ہے، اسی تعلیم کا نتیجہ، اسی تجربے کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ آخرت سازی ہے، بعد کی زندگی یہاں بن رہی ہے، صرف اس کا اظہار موت کے بعد ہوگا۔ یعنی یہ سارا سسٹم کلوز کر دیا جائے گا، سوئچ آف، ارادہ ختم، خواہش ختم، مرضی ختم، اختیار ختم، شعور ہوگا، لیکن جو عمل کرنے کا فنکشن ہے یہ سارا بند کر دیا جائے گا، مشین آف۔ اب کیا ہے؟ پروڈکٹ سامنے لو، جو بنایا ہے آپ نے وہ سارا بنایا ہوا آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، یہ آپ ہو۔ اب یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر انسان نے اس زندگی میں اپنی آخرت اس زندگی میں بنانی ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہو آخرت سازی کر رہے ہو، اور قرآن کا فرمان ہے کہ آخرت سازی اپنے اعمال، اپنے رجحانات، اپنے ظاہر، اپنے باطن، ہر کام جو آپ کر رہے ہو یہ آپ کی آخرت کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک ردہ لگ رہا ہے، اپنی شخصیت بنا رہے ہو، اپنی ذات، اپنی حقیقت تعمیر کر رہے ہو آپ۔ اور آخرت میں قرآن نے اس کا نام ہی، قیامت کا نام ہی اوپننگ ڈے رکھا ہے، یوم آخرت، یوم قیامہ، یوم باس، یوم فلاں۔ ان میں سے ایک ہے یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر یعنی اوپننگ ڈے۔ جب پردے، جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کو تختی کے آگے پردہ ہوتا ہے، وہ ڈوریاں کھینچی جاتی ہیں پیچھے سے، اصل منظر، اصل عمارت، اصل چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سرائر جو پڑے ہوئے ہیں اوپر ہمارے اوپر، یہ سرائر، یہ سریرے، یہ پردے کھسکا دیے جائیں گے، سب حقیقت کھل کے سامنے آئے گی۔ جیسا قرآن فرماتا ہے کہ جب پردے ہٹیں گے پھر کیا منظر ہوگا؟ یوم الفرار، ایک قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الفرار۔ یوم یفر المرء، مرد بھاگے گا، انسان بھاگے گا، کس سے؟ بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بہن بھائی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے کہ جب ان سب کی حقیقت کھلے گی، اتنے خوفناک، اتنے وحشتناک ہوں گے ایک دوسرے کے لیے۔ یہی جو زندگی میں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، یہ آخرت میں ڈریں گے ایک دوسرے سے۔ وہ ڈر کس چیز کا ہوگا؟ یہ خود جو انہوں نے اپنی حقیقت بنائی ہے۔ اور متعدد آیات قرآن کریم کی، جیسے سورہ زلزال میں ہے کہ جو کچھ آپ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ کہاں دیکھے گا؟ یہ ذرہ ذرہ خیر اور شر کہاں ہوگا؟ قرآن کا فرمانا ہے کہ کفا بنفسک حسیبا، اپنے نفس پر نگاہ ڈال ذرا۔ اور جو انسان اپنے نفس پر نگاہ ڈالے گا پھر تعجب کرے گا، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نامہ عمل ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، ذرہ ذرہ وہاں پر محفوظ ہو۔ یہ کسی دن کسی سے مذاق کیا تھا آپ نے، محفوظ ہے اس میں، بےہودہ حرکت کی محفوظ ہے، لغو حرکت کی محفوظ ہے، الٹی بات کی محفوظ ہے، غلط بات کی وہ محفوظ ہے، فساد کیا، اشارہ کیا، سب کچھ محفوظ ہے، ذرہ ذرہ محفوظ ہے تمہارے وجود کے اندر۔ جب پردہ ہٹے گا وہ ذرہ ذرہ سارا شخصیت بنا کر سامنے آ جائے گا۔ جیسے آپ کچرا ہے کسی جگہ پر، کسی پلاٹ میں کچرا پھینکتے رہے سال ہا سال، کئی سال کچرا پھینکے،
پھر ایک دفعہ کھدائی کرے اس کچرے کی، نیچے سے ذرہ ذرہ کچرا نکلے گا۔ آپ نے پلاسٹک کی تھیلیاں پھینکی، وہ بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ نے اس میں کوئی غلاظت پھینکی، وہ بھی پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی اچھی چیز پھینکی، وہ بھی پڑی ہوئی ہے، اس ڈھیر کے اندر سب کچھ نکلے گا۔ انسان وہ ڈھیر کی صورت میں ہوگا، لیکن جنہوں نے ایک سانچے کے تحت، ایک ڈسپلن کے تحت، ایک نظم کے تحت زندگی گزاری ہے، جنہوں نے قرآن کے اصول کے مطابق زندگی گزاری ہے، دیکھ دیکھ کے، پھونک پھونک کے زندگی گزاری ہے، لغویات سے پاک زندگی گزاری ہے، فسادات سے پاک زندگی گزاری ہے، ان کی بھی یوم تبلی السرائر، وہ کیا ہوں گے؟ پاک پاکیزہ شخصیات۔ اور قرآن کا فرمانا ہے کہ وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کی نعمتیں باہر سے نہیں تمہیں ملیں گی، تمہارے اپنے اعمال نعمتیں بن کر تمہیں دیے جائیں گے، جو خود تم نے کیا ہے وہ نعمتیں بن کر تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ روایات میں اس سے زیادہ صراحت کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے روایات میں۔ خب اب ہم عزیزان، ہم زندگی گزارتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، اس طرف پوری زندگی دھیان نہیں جاتا کہ میں یہاں اپنی آخرت بنا رہا ہوں، ایک دن بھی یہ توجہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہود کی طرح، چونکہ بنیادی اصول ہم نے یہود سے لیے ہیں، قرآن نے باوجود اس کے کہ یہود کی بنیادوں کی نفی کر دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہود کے اعتقادات کو دل میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ قرآن کو ہم نے مقدس کتاب کے طور پہ رکھا ہوا ہے، قرآن کو منشور نہیں بنایا، لہذا قرآن کی تصریحات کے باوجود قرآن کے مخالف طرز زندگی مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے، ہم نے اپنا رکھا ہے۔ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس سے بالکل الٹ، اور اس کے لیے ثبوت بہت ساری چیزیں، کہیں خواب ہے، کہیں اقوال ہیں، کہیں قصے ہیں، کہیں کہانیاں ہیں۔ قرآن کو کیوں نہیں مستند مانتے؟ قرآن کو کیوں نہیں بنیاد قرار دیتے آپ؟ جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ہماری روایت، حدیث ہماری آپ کے پاس پہنچے تو اس کو پہلے قرآن پہ پیش کرو، قرآن اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو اس کو مان لو، یہ ہماری حدیث ہے، ہمارا قول ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے اس کو دیوار پہ دے مانو، وہ قطعاً ہماری بات نہیں ہو سکتی۔ حدیث کو قرآن پہ پرکھو، اقوال کو قرآن پہ پرکھو، فتووں کو قرآن پہ پرکھو، نظریات کو قرآن پہ پرکھو، تشریحات کو قرآن پہ پرکھو۔ اگر قرآن کے مطابق ہے یہ سب کچھ، ان کو مانتے جاؤ، قبول کرتے جاؤ، اور جن کے اقوال ہیں ان کو دعائے خیر کہتے جاؤ۔ لیکن اگر یہ سب کچھ قرآن کے خلاف ہے تو اس صورت میں خطرہ ہے آپ کے لیے، اس صورت میں معاملہ، وہ طرز عمل زندگی یہود والا ہو جائے گا، اور قرآن نے یہ غلط فہمیاں پہلے سے دور کر دی ہیں۔ اب زندگی میں ہم جو کرنا ہے، زندگی میں موت سے پہلے کر جاؤ۔ اگر موت کے بعد بھی، بعض لوگ ہوتے ہیں سمجھدار، تیز، کہ موت تک تو کم فرصت ہے، ہمیں تو موت کے بعد بھی فائدہ اٹھانا ہے، وہ دوسروں پہ چھوڑ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اب یہ کام کر دینا۔ نہ، آپ خود موت کے بعد کے لیے ادھر ایسے بنیادیں ڈال جاؤ، یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ مرنے کے بعد، چونکہ آپ کا عمل، آپ کے قائم کردہ سلسلے، آپ کی بنیادیں آپ کے کام آئیں گی جب تک وہ بنیادیں ادھر زندگی میں ہیں، آپ کا فائدہ ان کو پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ صرف ایک چیز مرنے کے بعد انسان کے کام آنی ہے، جو کچھ خود اس دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا ہے اپنی یادگار، دونوں صورتوں میں۔ اگر کوئی برا کام چھوڑ گیا ہے، بری اولاد چھوڑ گیا ہے، بری اولاد، جس اولاد کی برائی میں اس کا ہاتھ ہے، وہ اولاد جو باپ کی وجہ سے نہیں خود خراب ہو گئی ہے، اس کا گناہ باپ کو نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اولاد جس کی گمراہی میں باپ کا ہاتھ ہے، تمام وسائل فساد باپ نے اس کو مہیا کیے ہیں، ماحول فساد کا باپ نے اس کو مہیا کیا ہے۔ اچھا خاصا ایک گاؤں میں یا ایک محلے میں رہ رہے تھے پرامن، وہاں سے مکان بدلا، کسی فاسد جگہ پہ گئے، اولاد ساری فاسد کر دی، باپ دخیل ہے اس کے اندر۔ بچہ اچھی جگہ پڑھ رہا تھا، اس کو نکالا، کسی فاسد جگہ پہ ڈال دیا، فاسد ہو گیا، یہ باپ ذمہ دار ہے اس فساد کا۔
اگر غلط کام کر گئے ہو وہ بھی تمہیں پہنچ رہا ہے اس دنیا سے، جو تمہاری قائم کردہ سنتیں ہیں، تمہارے قائم کردہ راستے ہیں، اور اگر صحیح کام کر کے چھوڑ گئے ہو تو یہ سلسلہ تمہیں پہنچتا رہے گا۔ یہ تنہا چیز ہے جو اس دنیا سے آپ وصول کر سکتے ہو۔ دوسری چیز جو دوسرے لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ دعا ہے۔ ہم دعا کو ثانوی حیثیت دے دی ہے اور باقی رسومات کو ترجیح پہ رکھ دیا ہے۔ جو ہم رسومات بجا لاتے ہیں ان کا ہمیں کچھ فائدہ ملتا ہے یا نہیں پتا، اول تو یہی چیز مسلم نہیں ہے کہ جو ہماری اپنی قائم کردہ رسومات ہیں یہ ہماری قائم کردہ رسومات ہیں۔